بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو اپنے میاں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر تیرا میاں تیرا غلام ہے تو تو کس کی بیوی کہلائے گی؟ کس کی بیوی کہلائے گی؟ غلام کی، نوکر کی بیوی۔ اور نوکر کی بیوی ہونا کوئی بڑے عزت اور وقار کی بات نہیں ہے۔ اگر خامند کو بادشاہوں کی طرح رکھے گی، بادشاہ بنا کے رکھے گی، اس کا کہا مانے گی، اس کی بات مانے گی، اسے خوش کرے گی، اسے راضی رکھے گی، تو کس کی بیوی کہلائے گی؟ بادشاہ کی۔ اور بادشاہ کی بیوی کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ اور نوکر کی بیوی کو نوکرانی۔ تو نوکرانی ہونا اچھی بات ہے یا ملکہ ہونا اچھی بات ہے؟ سوچنے کی بات۔ ملکہ ہونا اچھی بات ہے۔ یہ جو دکانداریاں لوگوں نے لگا رکھی ہیں، خدا کے لیے آپ ان چیزوں سے باہر آؤ، ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کچھ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں، سب کچھ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے کسی کو فرما بردار بنانا بھی ہے نا، آپ خود اللہ کے فرما بردار بنے۔ جب اس سے دوستی ہو جائے، اس سے درخواست کریں، وہ پھر آپ کی بات مانے گا، ویسا دے گا آپ کو جیسا آپ چاہتے ہیں، یا اس سے بہتر دے گا، لیکن دیتا وہی ہے۔ اس میں آپ یہ عقیدے کی اصلاح کر لیجئے کہ ہم انسان ہیں اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں بہت سارے وصف رکھے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور ہمیں اختیار بھی دیا ہے، اختیار بھی دے دیا ہے کہ تم چاہے برا کام کرو چاہے اچھا کام کرو، لیکن یہ بتا دیا کہ میں اچھے کام سے راضی ہوتا ہوں، برے کام سے ناراض ہوتا ہوں۔ اچھے کام کا صلہ تمہیں جنت ملے گی، برے کام کا صلہ تمہیں دوزخ ملے گی۔ اپنے انبیاء کے ذریعے ساری باتیں بتاتے۔ پھر یہ انسان دھیرے دھیرے کس طرح، آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھیں، دنیا کے جتنے مصور ہیں وہ ٹھوس چیز پر تصویر بناتے ہیں، لکڑی پر، دیوار پر، پتھر پر، کاغذ پر، کپڑے پر، لیکن آج تک کسی مصور نے پانی پر تصویر نہیں بنائی۔ پھر دنیا کا مصور اس بات کا بھی محتاج ہے، اس کے پاس برش ہو، قلم ہو، کلر ہو، سیاہی ہو، تاکہ وہ اس سے تصویر بنائے۔ پھر وہ اس بات کا بھی محتاج ہے کہ روشنی ہو، اندھیرے میں وہ نہیں بنا سکتا۔ اگر اندھیرے میں بنائے گا نا تو ناک آگے کی جگہ پیچھے لگا دے، سائڈ پہ لگا دے، ناک کی جگہ کان لگا دے گا۔ لیکن کمال اللہ رب العالمین کے ناموں میں ایک نام المصور ہے، المصور۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کیسے خوبصورت مکھڑے بنائے، کیسے خوبصورت مکھڑے بنائے دنیا میں۔ اور پھر صرف مکھڑے ہی نہیں، ایک آنکھ کے اندر اللہ نے کیا ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ ایک شخص کے آنکھ کے وہ اندر کے جو دائرے یا جو بھی مرضی کہہ لو، جو لینز ہے، وہ دوسرے کی آنکھ سے میل نہیں کھاتا۔ اسی لیے جب آپ کہیں باہر کا سفر کرتے ہیں تو وہ کیمرے، یہ جو امیگریشن والے ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں آپ کے پاسپورٹ کو اور آپ کو کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کا یہ پاسپورٹ ہے، ان کے پاس چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا ہے، آپ کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے، چشمہ اتروا دیتے، وہ آنکھوں کے لینس چیک کرتے۔ اربوں خربوں دنیا آئی ہے، ہر ایک کا لینس دوسرے سے مختلف۔
پھر انگلیوں کے پور، باپ کا، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا آپس میں میل نہیں کھاتا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے چھوٹے چھوٹے باریک دائرے ہیں، اس میں آدمی سوچے گا بھی اس میں کون سا کمال ہے، ایسے 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 دائرے بنا دیں، لیکن اللہ نے یہ جو دائرے بنائے ہیں نا، اربوں کھربوں لوگوں کے کسی کے بھی میل نہیں کھاتے آپس میں، سب کے مختلف۔ اور اللہ نے قرآن میں خاص طور پر کہا ہم نے تمہارے پور بنائے، یعنی اللہ نے ان پوروں کو اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار قرار دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو کھڑکنے والی مٹی سے، جب سوکھ جاتی ہے تو کھڑکتی ہے، اور گارے سے من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ جب گندھا ہوا تھا، سڑی ہوئی مٹی کی مانند تھا، پھر ہم نے اسے سکھانے کے بعد بجنے والی مٹی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کو کن مراحل سے گزارا، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ہم نے انسان کو سب سے پہلے قطرہ پانی میں تبدیل کیا۔ ساری دنیا کے مصور ٹھوس چیزوں پر تصویریں بنائیں، روشنی میں تصویریں بنائیں، کاغذ قلم کے محتاج ہوں، رنگوں کے محتاج ہوں، لیکن رب العالمین ایسا مصور ہے، ماں کے بطن میں بالکل سیاہ اندھیری کوٹھڑی میں پردوں کے اندر اللہ رب العالمین ایک قطرہ پانی پہ تصویر بناتا ہے، جو بعد میں چلتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا انسان بالکل تو اندھا تھا، ہم نے تجھے بینا بنایا، تو بہرا تھا، ہم نے تجھے سننے والا بنایا، اور تو گونگا تھا، ہم نے تجھے بولنے والا بنایا۔ ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ ادا کرنے کے لیے 2 ہونٹ بھی ادا کیے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اللہ پر عقیدہ اور یقین کتنا رکھے کہ صرف اگر اپنی ذات پر بھی غور کرے تو اللہ کے احسانات تجھ پر کھلیں گے۔ پھر تو کس طرح اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے آستانے پر، غیر کے دروازے پر تو جا سکتا ہے؟ کیسے جاتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ تھوڑا اتنا کہہ دیا تھا، کہنے لگے کہ جی یہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں نا غیر اللہ کے بارے میں، من دون اللہ کے الفاظ جو آتے ہیں، یہ اللہ کے سوا جو ہوتے ہیں وہ بت ہوتے ہیں، یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں، غیر تھوڑی ہوتے ہیں۔ اور تم لوگوں نے جو ہے ساری آیتیں جو ہیں وہ اولیاء اللہ پر، بزرگوں پر فٹ کر دی۔ قرآن نے جو منع کیا ہے وہ شرک ہے جو ہندو کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ ہندو کے شرک میں اور تمہارے شرک میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ مورتی کو پتھر میں مورتی بناتے ہیں اور اس کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، اور تم بزرگ کو پتھر میں لٹا کے پوجتے، وہ کھڑا کر کے پوجتے ہیں، تم لیٹے کو پوجتے ہو۔ فرق تو کوئی نہیں، ایک ہی بات، صرف کھڑے اور لیٹے کا فرق۔ تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ ہمیں جی لاکھوں کروڑوں ہماری آبادی کو دیکھو ہندو بنا دیا، ہم مورتیوں کو پوجتے، قبر کو سجدے کرنا، مزاروں کو سجدے کرنا، مزاروں کو پوجنا، یہ کیا ہے؟
یہ مورتی ہی کو پوجنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ چیزیں اس لیے سناتا اور بتاتا ہے کہ انسان تو اپنی حقیقت اور اصلیت پہ غور کر، تو کیا تھا اور ہم نے تجھے اپنے فضل اور کرم سے کیا بنا دیا، تجھے ہم نے کتنی عزت دے دی ہے۔ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دنیا میں انسان پر ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے جب انسان کا دنیا میں وجود تو درکنار، دنیا میں تذکرہ تک موجود نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، دنیا میں انسان کا ذکر تک موجود نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھر ہم نے انسان کو اس کا تعارف دیا، اس کا نام دیا، تخلیق دی۔ ماں کے بطن میں بھی 40 دن تک نطفے کی شکل میں رکھا، 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رکھا، پھر 40 دن تک اسے بوٹی بنا دیا۔ اب فرمایا 120 دن کے بعد رب العالمین فرشتے سے حکم کرتا ہے اس میں روح پھونک دے، فرشتہ روح پھونکتا ہے۔ اب وہ ماں کے بطن میں بچے کی حرکت شروع ہو جاتی، حرکت شروع ہو جاتی۔ یہ جو زندگی کے مراحل ہیں سارے وہ طے کرتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم اسے بالکل آخری سٹیج پر تخلیق کے سارے مراحل طے کر کے بوٹی کو ہڈی میں، ہڈی کو پھر گوشت اور پوست میں، پھر خوبصورت حسین و جمیل شکل و صورت میں ہم بنانے کے بعد بالکل آخری مراحل میں دنیا کے سامنے تخلیق کا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لوگ لڈو بانٹتے ہیں، بیٹے کی مبارک ہو، پوتے کی مبارک ہو، نواسے کی مبارک ہو، یہ ہم نے عطا کیا۔ لیکن دنیا میں کتنے بدبخت ایسے ہیں، بچہ پیدا ہوا، نام رکھا پیرے دتا۔ یہ پنجاب سائیڈ پر، ملتان سائیڈ پر، اندرون سندھ، یہ اس طرح کچی آبادیوں میں یہ نام چلتے، پیرے دتا، پیر بخش، یعنی پیروں نے دیا ہے۔ اب وہ جب پیرے دتا مر جائے تو ہر بندہ آ کے جی اللہ کی مرضی، اب نہیں پیر کی مرضی، اللہ کی مرضی، یعنی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، پیر دیتے ہیں۔ اچھے کام پیروں کے ذمے اور جو دکھ والے کام ہیں وہ اللہ کے ذمہ ڈالتے۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ خدا کے لیے اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، ایسے نہیں بھیجا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کی روزی روٹی ہر چیز کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ آپ کو صرف یہ حکم ہے کہ آپ جستجو کرو، محنت کرو، دکان کھول کے بیٹھنا تمہارا کام، گاہک بھیجنا میرا کام، گاہک بھیجنا میرا کام۔ لیکن دروازہ تو کھولو نا دکان کا۔ اللہ پر توکل ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ دکان ہی نہ کھولے، مزدوری پہ ہی نہ جائے۔ بھی اللہ نے کہا ہے کہ روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، وہ تو گھر بیٹھے بھی دے دے گا، گھر بیٹھے بھی دیتا ہے لیکن معذوروں، گھر بیٹھے بھی دیتا ہے لیکن معذوروں کو۔ اللہ نے جب آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا کی ہے تو آپ حرکت میں لا، ان کو استعمال کر، پھر اللہ رب العالمین سے مانگ۔ اللہ رب العالمین دیکھیں کیسے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہ ہوگی کہ اللہ نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے روزی کے کھول دیتا ہے، ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ میری روزی یہاں سے بھی مل سکتی، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ روزی کا سامان. آپ کے لیے دنیا اگر ایک دروازہ روزی کا بند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 دروازے اور کھول دیتا ہے. دنیا سے کبھی امید نہ رکھیں، ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں. وہی آپ کے بگڑے کام سب کچھ وہی کرنے والا، وہی دینے والا، وہی نوازنے والا. فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. آخری مراحل میں لا کر دنیا کے سامنے ہم جب اس انسانی تخلیق کا جو شاہکار ہے ہم اسے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین برکت والا ہے جو اتنے خوبصورت مکھڑے بناتا ہے، بہت بابرکت. تو اللہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور دنیا میں آپ کو یہ بھی دکھایا، دیکھو کس طرح اللہ نے سمجھایا کہ کتنی متضاد چیزیں اللہ نے دنیا میں بتلائی. فرمایا آپ کو آنکھ کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے نابینے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کو زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کو دماغ کی صلاحیتیں عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے فاتر العقل، مجنون، پاگل اور دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو دماغ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے لنگڑے، لولے اور اپاہج بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی کی قدر معلوم ہو. آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے لاٹھی کے سہارے چلنے والے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو. آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد بستر مرگ پر علالت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں ایڑیاں رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں عطا کر دی. دنیا میں دونوں متضاد چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے دکھا دی. آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد، آپ کو دنیا میں اولاد جیسی نعمت دینے کے بعد دنیا میں کتنے بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کے سروں پر ماں باپ کا سایہ قائم رکھنے کے بعد دنیا میں کتنے یتیم بھی مارے جو پھرتے ہیں، اللہ نے وہ بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ماں باپ کے سائے کی قدر معلوم ہو. اللہ رب العالمین نے سب چیزیں دکھائی ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی قدر کریں. تو سب سے پہلی بات آپ اپنے بارے میں یہ ایک نقطہ نظر دیکھیے. عقیدے کی 2 قسمیں. ایک قسم ہے جو انسان پڑھ لکھ کر، کسی سے سن کر یا اپنی سوچ سے اجتہاد کر کے کسی چیز کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرتا ہے. اور ایک وہ عقیدہ ہے جو بذریعہ وہی ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس میں جو اتھینٹک اور مستند، جو صحیح ترین نظریہ ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی ہمیں معلوم ہوتا ہے. ہماری سوچ بدلتی رہتی ہے، فکر بدلتی رہتی ہے، حالات کے ساتھ انسان کی سوچ بھی بدل جاتی، نظریے بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو وحی الہی سے معلوم ہوگا وہ بالکل آخری نتیجہ ہوگا، وہ بالکل آخری بات ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا کرنٹ گفتگو بھی ہو. جس طرح ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہیں